کہا ہے۔ انسانوں کا کسی دوسرے انسان کی ملکیت بن جانا، اس کا ان کا مالک بن جانا، جہنم کے دروغے کو مالک کہا ہے، کسی اور فرشتے کا نام نہیں، اس طرح سے نہیں بتایا قرآن نے۔ یہ ہے جہنم، انسانوں کا دوسرے انسانوں کی ملکیت میں آ جانا، ان کی ملک ہو جانا، یہ ان کا مالک ہو جائے، ان کا ماسٹر ہو جائے۔ کوشش کروں گا کچھ بات آگے بن جائے۔ تو قرآن کریم نے عزیزان امان ملکیت جو ہے کسی انسان کی دوسرے انسان کے اوپر، میں عرض کروں یہ ملکیت اس معنی میں نہ لو جیسے مکان کی ملکیت، جائیداد کی ملکیت ہوتی ہے، یہ خارجی اشیاء ہیں، ان کے اوپر تو تصرف، ان کی ملکیت، پوزیشن، پراپرٹی اس کا ہونا اور بات ہے۔ انسان کا دوسرے انسان کی اس طرح ملکیت بن جانا کس طرح قرآن نے بتایا ہے، اور وہیں سے سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ وہ کہتا کیا ہے جب کہتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا مالک نہیں ہو سکتا۔ 36/71 وہ کہتا ہے یہ جو مال مویشی ہوتا ہے نا، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ گدھا، گھوڑا وغیرہ مویشی جتنے ہوتے ہیں، اولم یراؤ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، یہ جو مویشی کیٹل ہیں انسان ان کا مالک ہو سکتا ہے۔ اب مالک کے معنی آپ سمجھ لیجیے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ملکیت کے اندر ایک بات اور آگے کہی، ایک لفظ ہے تسخیر، سخرا، اس کے معنی ہوتا ہے کچھ کسی سے کوئی کام لینا اپنا، اتنا ہی ہوتا ہے۔ ذللنا ہوتا ہے کسی کو ذلیل کر کے کام لینا اس سے، یعنی وہ چلا بھی جا رہا ہے اور پیچھے سے ڈنڈا بھی مارا جا رہا ہے، اور پھر وہ تو گالیاں بھی دیتے ہیں ساتھ۔ یہ لفظ اندازہ لگاؤ کہ تم ان کے مالک ہوتے ہو، ان سے کام بھی لیتے ہو، اور پھر ایسی چیز اس طرح کا سلوک کرتے ہو جیسے کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے، ڈنڈے بھی مارتے ہو پھر اس کو، اور پھر ملکیت کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، ان پہ سواری بھی کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کھا بھی جاتے ہو ان کو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ، طرح طرح کے منافع ان سے حاصل کرتے ہو تم۔ یہ انعام کے متعلق کہا۔ اگر انسانوں کی کیفیت دوسرے انسانوں کے ساتھ اس قسم کی ہو جائے اسے کہیں گے ملکیت۔ ملوکیت یہیں سے لفظ نکلا تھا۔ ملک اسی لیے بادشاہ کو کہتے تھے کہ وہ اپنی پوزیشن رعایا کے مقابلے میں یہ رکھتا تھا۔ قرآن نے کہا کہ وہ انقلاب جو قرآن کی روح سے اس دنیا میں آئے گا اسے اس نے ایک اصطلاح ہے اس کی، پھر میں عرض کروں جو بھی ہم میں سے نماز پڑھنے والے ہیں دن میں کم از کم کوئی 44 مرتبہ تو یہ کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، خدا کے متعلق سورہ فاتحہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں مالک یوم الدین آتا ہے، پہلی چیز آتی ہے۔ یہ یوم الدین کیا ہے؟ قرآن نے خود کہا ہے 82/17 پہلے لیجیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا یوم الدین، یوم الدین یوم الدین تم کہتے ہو، کبھی سوچا بھی ہے تم نے یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ اس یوم کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس معاشرے کی، اس عہد کی، اس دور کی، اس عصر کی کیا ہوتی ہے خصوصیت؟ اتنی اہم چیز تھی، یہ کہا کہ تمہیں کون بتائے کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے، تم کیا سمجھو کہ یوم الدین کیا ہوتا ہے؟ پھر کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین، بڑی اہم بات ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کون تمہیں اور بتا سکتا ہے، بس آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں
یوم الدین کیا ہوتا ہے. الدین جس دور کے اندر عملاً متشکل ہوتا ہے وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہوتا. پھر معاشرہ کیسے قائم رہتا ہے؟ انارکی پھیلتی ہے؟ کہتا نہیں. والامر یومئذ للہ. اس دور میں حکومت صرف خدا کی ہوتی ہے اور خدا کی حکومت کی عملی سمبل یا نشان یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا مالک نہیں ہوتا. مالک مویشیوں کے ہوتے ہیں، انسان حیوانوں کے مالک ہوتے ہیں، انسانوں کے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر انسان کو ہم نے واجب التکریم پیدا کیا ہے، تو کوئی انسان دوسرے انسان کا مالک کیا ہے؟ اس نے کہا کون مالک ہو سکتا ہے؟ 30 پارے ختم کرنے کے بعد قرآن کریم کی آخری اناؤنسمنٹ قل یا ایھا قل اعوذ برب الناس. اعلان کیا الناس کا رب، سامان نشو و نما بہم پہنچانے والا، یہ خصوصیت ہے اس کی. الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کی، رب الناس سے جا کے بات ختم کی. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. اس کو حق حاصل ہے کہ انسانوں کا مالک بنے، اپنے حکم کے تابع ان کو چلائے، اسے حق حاصل ہے. اور یوں یہ الہ الناس بنتا ہے، معبود اور پرستیدہ نہیں کہ جس کی پرستش کی جائے، صاحب اقتدار. رب الناس بننے کے بعد ملک الناس بنتا ہے، پھر الہ الناس بنتا ہے، اور وہ وہی صرف بنتا ہے. کسی انسان کا وہ یہ دعویٰ نہیں باندھتا کہ انا ربکم الاعلی. یہ تو فرعون کا دعویٰ ہے. رزق اس کے قوانین کے تابع ہر فرد کو ملتا ہے. تو ملک یا مالک جسے آپ کہتے ہیں وہ تو خدا کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ کیفیت انسان اور انسان کی جو انسان اور حیوان کی آپس میں رشتہ ہے. دیکھا قرآن نے خود واضح کر دیا. کوئی شائبہ بھی ایسا اگر آ جائے انسان اور انسان میں جو